بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی دیوی جو دن رات کو تبدیل کیا کرتی تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے؟ عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، اور کس طرح کعبہ کے مسلمانوں کو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کیا اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزیٰ تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، چونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھکے رہتے تھے اور اس کو کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ دیوی سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ دن رات کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت کے وقت دونوں بت عرب کے اندر اتنے مقبول تھے کہ لوگ بات بات پر ان بتوں کی قسمیں کھایا کرتے، اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے کاہن لات اور عزیٰ کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال و دولت کماتے اور روپے پیسے اکٹھے کرتے تھے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ عرب کے یہ دونوں مشہور بت یعنی لات اور عزیٰ کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستوؤں کو گھولا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزیٰ نامی ایک نیک عورت اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزیٰ نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی۔ اسی وجہ سے عزیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزیٰ نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کی مشاورت کے بعد لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی گئی، اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزیٰ جب شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ عروسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد پھر وہ دونوں لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے رہے کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزیٰ دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے چونکہ عزیٰ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام سردار عمر بن لہی تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بہت بڑے بڑے بت بنا دیے۔ چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے محبت کرتے تھے تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ اس کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات بت طائف کے قبیلہ ثقیف کے زیر نگرانی تھا، اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ناظرین، عزیٰ نامی بت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا، جنہوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
اور کہتے جاتے تھے اے عزا میں تیرا منکر ہوں، تیری پاکی بیان کرنے والا نہیں ہوں، میرا ایمان ہے کہ تیری عزت کو اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ بابول کے 3 درختوں پر تھا، کاٹ ڈالے گئے اور کبا ڈھا دیا، اور واپس آ کر حضور علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا، لوٹ کر پھر دوبارہ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید کے دوبارہ تشریف لے جانے پر وہاں کے محافظ اور خدام نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور خوب غل مچا مچا کر یا عزا کے نعرے لگائے۔ حضرت خالد بن ولید نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ننگی عورت ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہی ہے۔ آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا اور واپس آ کر حضور علیہ السلام کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا عزا یہی تھی۔ ناظرین، لات بت کو ڈھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو سفیان صغر بن حرب کو بھیجا تھا، جنہوں نے اسے معدوم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی۔ مزید معلومات کے لیے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسلام سے متعلق ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب ہم اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔